السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ وقال تعالی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف و توصیف اللہ ہی کے لیے ہے جو ساری کائنات کا خالق، مالک، مدبر اور حاکم ہے، اور درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد، معزز علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، ہم ایک اہم مقصد کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں، اور مقصد ہے علم دین کو سیکھنا۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اپنی نیت کو درست کر لیں کہ ہم یہاں سیکھنے آئے ہیں۔ جب آپ سیکھ لیں گے تو دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ عمل کرنا۔ جب عمل شروع ہوگا تو جیسا کہ شیخ محترم نے پہلے ہی اطلاع دے دی ہے، تیسرا مرحلہ ہوگا جو یہاں پر حاضر ہیں وہ غائب تک پہنچائیں۔ آج بہت سارے ایسے سورس ہیں، ذریعے ہیں جس کے ذریعے سے آپ لوگوں تک دین کی بات پہنچا سکتے ہیں، اور آج کے درس میں انشاءاللہ تعالی، جو کہ یہ بورڈ کے ذریعے سے آپ کی خدمت میں یہ درس پیش کیا جائے گا، توحید کی قسمیں، توحید کی اقسام کیا ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توحید پر قائم رہنے، توحید کو سمجھنے، توحید پر اپنی زندگی گزارنے اور توحید ہی پر مرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ یہ درس تقریر کے ذریعے سے بھی کیا جا سکتا ہے۔ جو باتیں آئیں گی ہو سکتا ہے کہ آپ نے سنا بھی ہوگا، آپ نے علماء کرام کو اس کے تعلق سے کہتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی ہوگا، لائیو آپ نے پروگرام دیکھے ہوں گے۔ یہ بورڈ کو استعمال کرنے کا ایک فائدہ ہے، اس سے پہلے بھی دروس میں بات آ چکی ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ فائدہ یہ ہے کہ آدمی اس کو اپنے ذہن میں رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اورلی اگر ہم بات کریں گے، تقریر میں کوئی بات کریں گے تو آدمی کے ذہن میں وہ چیز اتنی نہیں بیٹھتی جتنا اس کو بورڈ کے ذریعے سے بات کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ قرآن کریم کی پہلی وحی اگر ہم لیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. انسان کو اللہ تعالیٰ نے کیسے سکھایا؟ قلم کے ذریعے سے. تو قلم جو ہے وہ ہماری زندگی کے اندر بہت ہی بہترین کردار ادا کرتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں، آپ کسی مدرسے میں چلے جائیں یا کسی مکتب میں چلے جائیں یا پھر آپ پرائمری اسکول میں چلے جائیں، ہائی اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹیز میں چلے جائیں، ہر جگہ کیا لگا ہوا ہوتا ہے؟ بورڈ لگا ہوا ہوتا ہے. اس بورڈ کے ذریعے سے، تختی کے ذریعے سے استاد بات کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے. اور سائنسدانوں نے اس پر ریسرچ کی ہے اور ان کا کہنا یہ ہے کہ آدمی اورلی جب تقریر کو سنتا ہے تو 45 سے 55% بات کو سمجھتا ہے، لیکن جب اس کو بورڈ کے ذریعے سے سمجھاتے ہیں تو وہ 65 سے لے کر 75 یا 80% تک بات کو سمجھتا ہے. آج ہی کی بات ہے، جمعہ کی نماز پڑھ کر کے میں مکہ مسجد میں بیٹھا ہوا تھا. ایک نوجوان نے کہا کہ مولانا لاسٹ ٹائم آپ جو علم و عمل کے بارے میں جو بورڈ کے ذریعے سے پروگرام دیے تھے مجھے بہت اچھا سمجھ میں آیا، آج بھی مجھے وہ چیز یاد ہے. صرف اس نوجوان نے نہیں بلکہ کئی ایسے نوجوانوں نے، ان لوگوں نے جو اس بورڈ کے پروگرام میں شریک رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہمیں بات جلدی سمجھ میں آتی ہے بورڈ کے ذریعے سے. حالانکہ وہی قرآن کریم کی آیتیں ہیں، وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہیں، لیکن یہ ہے کہ ایک چیز جب لکھی رہتی ہے تو اس کو سامنے رکھ کر کے پھر اس کے بعد یعنی اسٹیپ بائی اسٹیپ وہ چیز سمجھ میں آتی ہے. تو ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے توحید کی قسمیں اس موضوع پر بات کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اور آپ تمام کو اور ہر مسلمان کو اور ہر انسان کو توحید کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس پر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. تو تیار ہیں آپ لوگ؟ تیار ہیں؟ آخر تک ایک دم چاق و چوبند رہیں گے. یہ نہیں ہے کہ آپ حاضر ہیں، مجھے دیکھ رہے ہیں لیکن دماغ کہیں اور جا رہا ہے. واحد حاضر جمع غائب. باڈی تو ہے لیکن روح غائب ہے. کبھی مارکیٹ میں گھوم رہے ہیں، کبھی بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور کبھی جو ہے اپنی دکان میں بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی بازار میں گھوم رہے ہیں. بولو کون سی آیت ہے، کون سی حدیث ہے؟ ہاں میں کہاں تھا؟ ارے میں مسجد میں بیٹھا ہوں. نماز میں بھی ایسی حالت ہوتی ہے، کبھی کبھی بیان میں بھی ایسی حالت ہوتی ہے. آپ پورے حاضر دماغی کے ساتھ اگر جو ہے اس درس کو سنیں گے تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ درس سمجھ میں بھی آئے گا. اور جس نے توحید کو سمجھ لیا اس نے بہت کچھ سیکھ لیا، اور جس نے توحید کو نہیں سمجھا وہ سب کچھ سیکھنے کے باوجود بھی جاہل ہے. میرا جملہ پھر میں دوہرا دیتا ہوں. جس نے توحید کو سیکھ لیا اس نے بہت کچھ سمجھا، اور جس نے بہت کچھ سیکھا لیکن توحید کو نہیں جانا وہ ایک نمبر کا جاہل ہے. اور یاد رکھیں، جس آدمی کے پاس توحید ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا مالدار آدمی ہے. جس کے پاس توحید ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا مالدار آدمی ہے. اور ایک آدمی ایسا ہے کہ دنیا کی ہر چیز اس کے پاس موجود ہے لیکن توحید نہیں ہے، وہ دنیا کا ایک نمبر کا قلاش اور بھکاری ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے ہم کو توحید کی دولت سے نوازا ہے. اس پر جتنا اللہ کا شکر ادا کیا جائے کم ہے. اور صرف جماعت اہل حدیث ہی ایک ایسی جماعت ہے جو توحید پر بات کرتی ہے. میں یہ بڑکپن کی بات نہیں کر رہا ہوں. جیسے لوگ کہتے ہیں نا یہ بولنے کی کیا ضرورت ہے. ضرورت ہے، کیونکہ آج جتنے لوگ مسلمان کام کر رہے ہیں، جتنی جماعتیں، جتنی تنظیمیں، جتنے مسلک، جتنے ادارے، جتنے مدارس و مکاتب کام کر رہے ہیں وہ دوسرے اعمال پہ کام کر رہے ہیں. لیکن مسلک اہل حدیث کی خصوصیت یہ ہے کہ ہم دوسرے سارے اعمال پر فوقیت کس کو دیتے ہیں؟ کس کو دیتے ہیں؟ توحید کو دیتے ہیں. کیونکہ توحید یہ بہت بڑی چیز ہے.
تو آئیے سیکھتے ہیں بسم اللہ سے توحید کی قسموں کے تعلق سے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں توحید کو سیکھنے سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے, آمین. سب سے پہلے بولو جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے, یہ ہے ہمارا ٹاپک توحید کی قسمیں. یہ ہے توحید اور دوسرے ہے اس کی قسمیں. جب توحید سمجھ میں آئے گی تو اس کی قسمیں بھی سمجھ میں آئے گی. اگر میں آپ سے سوال کروں, اور یہ جو ہے بالکل اوپن سیشن رہے گا, جیسے آپ اسکول کالج میں ٹیچنگ کرتے ہیں, ایک دم اوپن سیشن. میں آپ سے سوال کروں گا, اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مولانا مجھے بات سمجھ میں نہیں آئے, دوبارہ سمجھائیے. انشاءاللہ تعالیٰ ایک مرتبہ نہیں 10 مرتبہ سمجھانے کی کہ ہم کوشش کریں گے. سمجھ کر کے جاؤ, سن کر کے جانا نہیں ہے, سننے کے ساتھ ساتھ سمجھنا بھی ہے. اچھا, قسمیں توحید کی اس وقت سمجھ میں آئیں گی جب ہم کو کیا سمجھ میں آئے گی؟ توحید سمجھ میں آئے گی. سوال آپ سے یہ ہے کہ توحید کس کو کہتے ہیں؟ ایک اللہ کی عبادت کرنے کو توحید کہتے ہیں. بالکل صحیح جواب. ایک دوسرا معنی بھی ہے توحید کا. توحید کا دوسرا معنی بھی ہے. بالکل یہ بات سمجھ میں آ گئی. ایک اللہ کی عبادت کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ توحید کہتے ہیں. ایک دوسرا معنی بھی ہے. توحید کا دوسرا معنی کیا ہے؟ اللہ کو اپنا خالق, مالک اور مدبر ماننا. اللہ تعالیٰ کو کیا ماننا؟ ہمارا خالق وہی ہے, ہمارا مالک وہی ہے اور ہمارا مدبر وہی ہے. ایک اور چیز کا بھی اضافہ کیا جا سکتا ہے, حالانکہ مدبر کے معنی میں آ جاتے ہیں ساری چیزیں. ہمارا حاکم بھی وہی ہے. اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ ہمارا خالق ہے. اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ ہمارا مالک ہے. اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ ہمارا مدبر. مدبر کس کو بولتے ہیں؟ تدبیر کرنے والا. کون سی چیز کب ہونا ہے, کیسے ہونا ہے, یہ ساری چیزوں کی تدبیر کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. حاکم کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ. یہ ہے توحید کا معنی. دوسرا معنی جیسا کہ بھائی نے بتایا, اپنی تمام عبادتوں کو کس کے لیے خالص کرنا؟ تمام عبادتوں کو اللہ کے لیے خالص کرنا. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے خالص کرنے کو کیا کہا جاتا ہے؟ توحید کہا جاتا ہے. تو معلوم کیا ہوا؟ توحید کے سمجھنے کے لیے دو معنی اس کے اہل علم نے بیان کیے ہیں. پہلا معنی یہ ہے کہ اللہ کو اپنا خالق, مالک اور مدبر ماننا, اور دوسرا یہ ہے کہ تمام عبادتوں کو اللہ کے لیے خالص کرنا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ توحید کہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے نبیوں کو اس دنیا کے اندر بھیجا ہے, تمام نبیوں کی دعوت کیا تھی؟ تمام نبیوں کی دعوت کیا تھی؟ توحید تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 25 میں ارشاد فرمایا, وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. بالکل آسان اور سلیس ترجمہ اور مفہوم پیش کرنے کی میں کوشش کرتا ہوں. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ, ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسولوں کو بھیجا ہے. کس سے پہلے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ خطاب کرتے ہوئے کہہ رہا ہے, وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ, ہم نے آپ سے پہلے جتنے نبیوں کو بھیجا ہے, رسولوں کو بھیجا ہے, إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ, ہم نے ان کی طرف وحی کی. کیا وحی کی ہے؟ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ أَنَّهُ
لا الہ وہ معبود برحق وہی ہے، الا انا فاعبدون صرف میری عبادت کرو، کیونکہ تمہارا معبود حقیقی اگر کوئی ہے تو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنے نبی اس دنیا کے اندر آئے، بعض روایتوں میں 80,000، بعض روایتوں میں 1,00,000 سے زیادہ، خیر جتنے نبی آئے ہیں، جتنے نبیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، ہر نبی کی دعوت شروع ہوتی ہے کس سے؟ دعوت شروع ہوتی ہے کس سے؟ توحید سے۔ لا الہ الا اللہ موسیٰ رسول اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ رسول اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم رسول اللہ، لا الہ الا اللہ یوسف رسول اللہ، لا الہ الا اللہ اسحاق رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو پہلی دعوت کیا ہوئی؟ توحید کی۔ بعد میں اپنی رسالت کو انبیاء علیہ السلام پیش کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو سب سے پہلے کس چیز کو سیکھنا ہے؟ کس چیز کو سیکھنا ہے؟ توحید کو سیکھنا ہے۔ اب دیکھیں، بالکل آسان سوال کر رہا ہوں، بخاری کی روایت ہے، اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے؟ بالکل آسان ہے، چلیے بولتے جائیے۔ پہلے نمبر پر کیا ہے؟ توحید۔ دوسرے نمبر پر جی نماز، ٹھیک ہے۔ تیسرے نمبر پر روزہ، اس کے بعد چوتھے نمبر پر زکوٰۃ، ٹھیک ہے۔ پانچویں نمبر پر حج، پانچویں نمبر پر کیا ہے؟ حج ہے۔ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر رکھی گئی ہے؟ 5۔ یہ اسلام کی بنیادی چیزیں، فنڈامنٹلز آف اسلام، یہ اسلام کی بنیاد ہے۔ بنیاد کس کو بولتے ہیں؟ مثال کے طور پر یہ مسجد ہے، کس پر کھڑی ہے؟ پلر کے اوپر کھڑی ہے، اس کی بنیاد ہے یہ۔ اب اسلام کی بنیاد کس کے اوپر کھڑی ہے؟ یہ 5 چیزوں کے اوپر کھڑی ہے۔ اچھا، یہ 5 چیزوں کے اندر جتنے مسلک ہیں، جتنی جو ہے جماعتیں ہیں، جتنے ادارے ہیں، سب لوگ کیا کر رہے ہیں؟ نماز کی طرف بلا رہے ہیں، کوئی روزے کی طرف بلا رہے ہیں، کوئی زکوٰۃ کی طرف بلا رہے ہیں، کوئی حج کی طرف بلا رہے ہیں۔ پہلی جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ توحید۔ اس کی طرف بلانے کے لیے تیار نہیں ہے جی؟ ہاں، یہی تو مسئلہ ہے۔ اگر سوال کرنے پر یہ جواب دیتے ہیں کفار اور مشرکین کے لیے ہے، اسی لیے تو مسلمان گمراہی کے راستے پر شرک کر رہے ہیں، اسی لیے تو مسلمان شرک کر رہے ہیں۔ اس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے، یاد رکھیں اب جو بات بولنے جا رہا ہوں بڑی اہم ہے، جتنے لوگ ہیں نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج پہ کام کر رہے ہیں لیکن توحید پر کوئی کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اچھا، اگر کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، حج بھی کر رہا ہے، لیکن اس کے پاس توحید نہیں ہے، تو یہ ساری چیزیں اس کے منہ پر ماری جائیں گی۔ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، قیامت کے دن ان کے اعمال کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہوگی، کیونکہ یہ نماز کس کے لیے پڑھ رہا ہے؟ وہ کس کے لیے پڑھ رہا ہے؟ اچھا، اللہ کو جانا ہی نہیں ہے اور نمازیں اللہ کے لیے پڑھ رہا ہے، قبول ہوگی؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ بنیاد ہے کہ جب تک ہم توحید پر بات نہیں کریں گے تب تک ہماری عبادتیں ساری کی ساری بیکار ہیں۔ نماز پہلے فرض ہوئی، روزہ پہلے فرض ہوا، حج پہلے فرض ہوا، زکوٰۃ پہلے فرض ہوا، یا سب سے پہلے توحید آئی؟ توحید آئی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی سیرت کو اٹھا کر کے دیکھ لو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں کسی کو یہ نہیں بولے نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، صدقہ خیرات فلاں فلاں کرو۔ سب سے پہلے کیا بولے؟ کیا بولے؟ دعوت۔ وہ صفا کی پہاڑی پر پورے مکے والوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکٹھا کیے تھے، اور وہاں سب سے پہلی دعوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے تھے؟ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملکوا العرب والعجم، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو، کامیاب ہو جاؤ گے، عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے۔ یہ لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ کلمہ توحید ہے۔
توحید کے معنی ایک اللہ کو ماننا، اور یہ لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ کلمہ توحید ہے. اور اس کی شہادت کیسے دیں گے؟ آسان کر دیا ہوں میں. ہاں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. کیا مطلب ہے اس کا؟ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ کوئی معبود برحق نہیں ہے سوائے اللہ تبارک و تعالی کے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک اور ساجی نہیں ہے، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. اب یہاں لوگ کنفیوز کر لیں، پہلا کلمہ، دوسرا کلمہ، تیسرا کلمہ، چوتھا کلمہ، پانچواں کلمہ. کسی بھی حدیث میں یہ کلمہ نہیں ہے. کسی بھی حدیث کی کتابوں میں یہ 5 کلمے نہیں ہیں. کلمہ کتنا ہے؟ ایک ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اس کو بولتے ہیں کلمہ طیبہ. اب کلمہ شہادت ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. باقی جتنے ہیں وہ تسبیحات ہیں. اب مسلمانوں کو بچے بولتے ہیں، ہمارے بچوں کو دیکھو 5 کلمے نہیں آتے. یہ مولوی سے جا کر کے پوچھو، مولانا صاحب یہ 5 کلمے کہاں سے لے کے آئے؟ 5 کلمے نہیں ہیں. کلمہ کتنا ہے؟ ایک ہی کلمہ ہے. وہ جتنی ساری چیزیں ہیں وہ الگ تسبیحات ہیں، اذکار ہیں، احادیث کے اندر اس کا ذکر ہے، لیکن 5 کلمے بنا کر کے 5 کلمے. اب ایک کلمے پہ ہی لے کر کے مسلمان سمجھنے کے لیے تیار نہیں، اور 4 کلمے آگے کون سمجھائے گا؟ یہ بھی سمجھنے والی بات ہے نا. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ توحید ہے. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ باپ کی چیزیں ہیں، سب سے پہلے توحید ہے. اسی طریقے سے ایک دوسری حدیث ہے صحیح بخاری کے حوالے سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی آتا ہے. کون آتا ہے؟ ایک دیہاتی آتا ہے. آ کر کے سوال کرتا ہے، دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتا ہے، ایسا کوئی عمل بتائیے میں اس کو کروں اور سیدھے جنت میں جاؤں. سوال چھوٹا ہے لیکن اچھا ہے، بڑا پیارا سوال ہے. ہم لوگ بھی یہی چاہتے ہیں نا، عمل تھوڑا سا کریں، جانا کہاں ہے؟ جنت میں. اس نے بھی وہی سوال کیا، اللہ کے نبی مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے میں اس کو کر کے سیدھے جنت میں جانا چاہتا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے 4 چیزیں رکھی. پہلی چیز، تعبد اللہ لا تشرک بہ شیئا، اللہ کی عبادت کر اور اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہ کر. دوسری چیز، 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کر، زکوٰۃ دے اور رمضان کے روزے رکھ لے. کتنے ہو گئے؟ 4 ہو گئے. 5ویں چیز کیا ہے؟ حج. ہو سکتا ہے حج فرض نہیں ہوا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نہیں بتایا. یہ 4 چیزیں وہ سنتا ہے اور کہنے لگتا ہے، والذی نفسی بیدہ لا ازید علی ھذا ولا انقص منہ شیئا. اس رب کی قسم ہے جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، جتنا آپ نے کہا ہے اس میں کمی اور زیادتی نہیں کروں گا. کیا بولتا ہے وہ دیہاتی؟ جتنا آپ بتائے ہیں اس کے اندر کمی اور زیادتی نہیں کروں گا، بیلنس رکھ کر کے چلوں گا. ٹھیک ہے. فلما ولا، جب وہ آدمی جانے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہتے ہیں وہ آب زر سے لکھنے کے قابل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنت فلینظر الى ھذا. اگر کسی جنتی کو دیکھنا چاہتے ہو تو اس کو دیکھ لو کیونکہ یہ جنتی ہے. کسی جنتی کو دیکھنا چاہتے ہو تو اس کو دیکھ لو کیونکہ یہ جنتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جنتی کیوں کہا؟ جنتی اس لیے کہا کیونکہ 4 چیزیں سن کر کے اس نے یہ کہتے ہوئے جانے کی کوشش کی کہ اس میں کمی اور زیادتی نہیں کروں گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کے اندر ہم کو کمی اور زیادتی کرنے کی اجازت نہیں ہے. آج نام توحید کا لیتے ہیں لیکن توحید لوگوں کو معلوم نہیں ہے. تو اس لیے
توحید پر اپنی اگر زندگی ہم گزاریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں جگہ ہم کامیاب ہوں گے. تو میں سرسری طور پر آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں, چاہے آپ بورڈ پہ دیکھ کر کے بھی بول سکتے ہیں. توحید کے معنی کیا ہیں؟ توحید کے معنی ہیں اللہ کو اپنا خالق, مالک, مدبر اور حاکم ماننا. دوسرا معنی کیا ہے؟ اپنی تمام عبادتوں کو اللہ کے لیے خالص کرنا. یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ توحید کا معنی ہے. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے. نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ کی دعوت ہر کوئی دیتے ہیں, لیکن توحید کی دعوت نہیں دیتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اعمال سے پہلے توحید ہے. توحید ہے تو اعمال قابل قبول ہیں. توحید ہی نہیں ہے تو یہ سارے کے سارے اعمال بیکار ہیں. اور وہ دیہاتی کا واقعہ بھی آپ کے سامنے آ گیا. بات سمجھ میں آ گئی؟ مٹا دو اس کو. اب ہم توحید کی قسمیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں. کوئی ہوم ورک کر کے آئے ہیں کیا؟ ہوم ورک کا مطلب بیان کو آنے سے پہلے, درس میں آنے سے پہلے کوئی یہ جان کر کے آئے ہیں کہ توحید کی کتنی قسمیں ہیں؟ جی, کہیں سنے ہیں, کہیں پڑھے ہیں, بات الگ ہے. آج کے دن کوئی ہوم ورک کر کے آئے ہیں؟ ہاں, یہ بھی نا بات. ٹیچر کیا کرتے ہیں؟ ہوم ورک دیتے ہیں, یہ کر کے آؤ, یہ پڑھ کے آؤ, یہ لکھ کے آؤ. مولوی صاحب تو پورا بھر کے لائے ہیں ادھر, لیکن آپ لوگ کیا کر کے آئے ہیں؟ یہ چیز ہوتی ہے. جب آپ کو ٹاپک بتا دیا جاتا ہے تو کم سے کم آپ کو اس کے بارے میں علم ہونا, اس کے بارے میں جاننا بھی ضروری ہے. 50% ہم کوشش کریں گے, 50% آپ کوشش کرو. جب دونوں طرف سے ہاتھ بجیں گے تو تالی کی آواز نکلے گی. یا کم سے کم ایسا کر سکتے ہیں 80% ہم کوشش کریں گے, 20% آپ کوشش کرو, تب بات سمجھ میں آئے گی. ہوم ورک بھی بہت اہم اور ضروری ہے. تو آئندہ اس بات کا خیال رکھیں جب آپ ایسے دروس میں جا رہے ہیں جو بورڈ سے کے ذریعے سے سمجھایا جاتا ہے. یوٹیوب میں تو اہل حدیث علماء کے ایسے بے شمار دروس ہیں, جا کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں. خیر, تو ماشاءاللہ ہاتھ تو اٹھ رہے ہیں الحمدللہ, اور یہ بہت معروف ہے, اور اہل حدیث علماء اس میں پیچھے بھی نہیں ہے الحمدللہ توحید کی دعوت کو دینے میں. توحید کی کتنی قسمیں ہیں؟ توحید کی 3 قسمیں ہیں. نمبر 1 توحید ربوبیت. اور نمبر 2 توحید الوہیت. جی, نمبر 3 توحید اسماء و صفات. الحمدللہ یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ لوگوں نے توحید کی قسموں کو یاد رکھا ہے, لیکن اس کی تفصیل میں جا کر کے اس کو سمجھنا ہے کہ توحید ربوبیت کس کو کہتے ہیں, توحید الوہیت کس کو کہتے ہیں, توحید اسماء و صفات کس کو کہتے ہیں. اصل میں توحید الوہیت, توحید ربوبیت, یہ جو توحید کی پہلی قسم ہے, یہ ربوبیت جو چیز بنی ہوئی ہے یہ رب سے بنی ہے. کس سے بنی ہے؟ رب سے بنی ہے. رب کے معنی کیا ہیں؟ رب کے معنی کیا ہیں؟ پالنے والا, پرورش کرنے والا, نگہبانی کرنے والا. توحید ربوبیت کے معنی ہیں ہمارا خالق, ہمارا مالک, ہمارا مدبر,
ہمارا حاکم کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ یہاں اس معنی میں بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلی آیت زور سے بولو، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے، جو عالمین کا، جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اچھا، اس کو سمجھنے کے لیے قرآن کریم کی ایک آیت لیتے ہیں، سورہ اعراف آیت نمبر 54۔ اس کے معنی کو، اس کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ مثالیں اور دے دیتا ہوں میں بات کو اور سمجھنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، تمہارا رب وہ ہے جس نے زمین اور آسمانوں کو، ارے بولو جی، پیدا کیا۔ خلق مانے پیدا کرنا۔ تمہارا رب وہ ہے جو زمین اور آسمانوں کا خالق ہے۔ خالق مانے پیدا کرنے والا ہے۔ فی ستۃ ایام، کتنے دنوں میں پیدا کیا؟ کتنے دنوں میں؟ 6 دنوں میں پیدا کیا۔ ثم استوى علی العرش، پھر عرش پر مستوی ہو گیا۔ یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا، وہی رات کو دن پر ڈھانک دیتا ہے، پھر دن رات کے پیچھے دوڑا چلا آتا ہے۔ یعنی ہم یوں کہہ سکتے ہیں اپنی زبان میں، دن کو رات میں بدلنے والا اور رات کو دن میں بدلنے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ نمرود کا واقعہ معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ نمرود کا واقعہ، ابراہیم علیہ السلام اس کے پاس جا کر کے بولتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام اس کے سامنے جا کر کے بولتے ہیں کہ تو اپنے آپ کو رب کہتا ہے لیکن تو رب نہیں ہے، میرا رب وہ ہے، میرا رب وہ ہے جو زندے کو مردہ کرتا ہے، مردے کو زندہ کرتا ہے، اور میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، مغرب میں ڈبوتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، کیا ہے شیخ واحد؟ اوپر سے لیں گے تو اللہ ولی الذین آمنوا، الم تر، جزاک اللہ خیر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت قال انا احیی وامیت قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ آیت الکرسی کے بعد 2 آیتیں چھوڑیں، آیت الکرسی کے بعد تیسری آیت ہے۔ آیت الکرسی آیت نمبر 255 ہے، 56 57 اور یہ 258ویں آیت ہے، 258۔ ابراہیم علیہ السلام نمرود کے پاس گئے اور کہنے لگے میرا رب وہ ہے جو زندہ کو مردہ کرتا ہے اور مردے کو زندہ کرتا ہے۔ نمرود نے کہا میں بھی کرتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا وہ کیسے؟ 2 قیدیوں کو بلاتا ہے، جیل میں سے 2 قیدیوں کو بلاتا ہے، ایک کو قتل کر دیتا ہے، کہتا ہے یہ زندہ تھا مر گیا، دوسرے کو چھوڑ دیتا ہے، بولا ایک قید میں مردہ تھا اب یہ میں نے چھوڑ دیا زندہ ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، اللہ کو چیلنج کرتا ہے، ربی الذی یحیی ویمیت قال انا احیی ویمیت قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق۔ اچھا تو زندے کو مردہ، مردے کو زندہ کرتا ہے، ایسا کرنا میرا رب جو ہے مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، مغرب میں ڈبوتا ہے۔ اگر تو خدا ہے مغرب سے سورج کو نکال، مشرق میں ڈبو دے۔ فبہت الذی کفر، کافر ہکا بھکا رہ گیا، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ کسی کی مجال ہے
جو مشرق سے نکل رہا ہے سورج مغرب میں ڈوب رہا ہے، مغرب سے نکال کر کے مشرق میں ڈبو دے، ہے کسی کی مجال؟ ساری دنیا کے انسان، ساری دنیا کے جنات، ساری دنیا کے انبیاء، ساری دنیا کے صلحاء، ساری دنیا کے اولیاء سب مل کر کے بھی یہ کام نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب یہ کام تم نہیں کر سکتے تو مانو کہ میں اللہ تعالیٰ ہوں۔ اللہ اکبر، یہ شکر ہے اللہ تعالیٰ کہ ہم اپنے رب کو پہچانتے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ رب کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ جس کے حکم کے بغیر دنیا میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا، دن رات میں اور رات دن میں، اور آپس میں ایک دوسرے کی ٹکر کبھی نہیں ہوتی۔ دن اور رات کی آپس میں ٹکر نہیں ہوتی۔ دن سورج نکلنے سے ہوتا ہے، چاند اور ستارے غائب ہو جاتے ہیں۔ رات جب آتی ہے چاند اور ستارے نظر آتے ہیں، سورج نظر نہیں آتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے، یہ ساری چیزیں اسی کی بنی ہوئی ہیں۔ اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامری، سورج، چاند، ستارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مسخر کردہ ہے۔ الا لہ الخلق، خالق ہونے کا حق صرف کس کو ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ خالق یعنی پیدا کرنے والا، یہ حق کس کا ہے؟ صرف اسی کا ہے۔ والامر، جب وہی خالق ہے تو اس دنیا پر حکم کس کا چلے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا چلے گا۔ بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے؟ جب خالق وہی ہے تو حکم بھی کس کا چلے گا؟ اسی کا چلے گا۔ تبارک اللہ رب العالمین، کیا مبارک ذات ہے اللہ رب العالمین کی، کیا بابرکت ذات ہے اللہ رب العالمین کی۔ تو دنیا والوں کو یہ سمجھنا چاہیے، انسانوں کو یہ سمجھنا چاہیے، بالکل واضح الفاظ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا ہے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ توحید ربوبیت، میں تو صرف ایک آیت کوٹ کر رہا ہوں نا، ہر قرآن کریم کی آیتیں بھری پڑی ہیں۔ اگر آپ توحید ربوبیت کو سمجھنا چاہتے ہیں یا توحید کو سمجھنا چاہتے ہیں، قرآن کریم کے اندر دو طرح کی صورتیں ہیں، ایک ہے مکی صورتیں، دوسرے ہے مدنی صورتیں۔ مکی صورتوں میں زیادہ تر توحید ہی ہے۔ جو مکہ اور مکے کے اطراف و اکناف میں جو صورتیں نازل ہوئی ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ مکی صورتیں کہتے ہیں۔ جو مدینہ اور اس کے اطراف و اکناف میں نازل ہوئی ان کو مدنی صورتیں کہتے ہیں۔ مکہ کی صورتوں میں صرف توحید ہی توحید ہے، لیکن مدنی صورتوں کے اندر احکامات بھی ہیں، نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، صدقہ، خیرات، ساری کی ساری چیزیں اعمال پر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکامات کو نازل کیا۔ تو معلوم کیا ہوا؟ قرآن کریم کی جتنی آیتیں ہیں وہ توحید پر دلالت کرتی ہیں، کہیں نہ کہیں ان کا تعلق جو ہے اللہ تعالیٰ کی توحید سے ملتا ہے، اور اللہ کی توحید سے ہی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ساری کائنات کا خالق، مالک اور مدبر کون ہے؟ کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ تو معلوم کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ توحید ہے، یہ توحید ربوبیت ہے۔ اچھا، یہاں ایک باریک چیز سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، سمجھاؤ آپ لوگوں کو، ذرا دماغ لگانا پڑے گا۔ ارے لگاتے ہیں کیا؟ بولو جی، خالی منڈے ہمارے تو نہیں چلتا، تھوڑا زبان سے بھی بولو، سمجھیں گے بالکل باریک چیز۔ اچھا، اسی آیت کو لے کر کے میں سمجھا رہا ہوں۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، تمہارا رب وہ ہے کہ جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا، فی ستۃ ایام، کتنے دنوں میں؟ 6 دنوں میں۔ سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 دنوں میں زمین اور آسمان اور جو کچھ بھی ہے اس کو پیدا کیا، ان تمام چیزوں کو پیدا کرنے میں اللہ تعالیٰ کسی کی مدد لیا کیا؟ بہت باریک بات ہے، سمجھنا ہے بس، دماغ میں سوراخ بھی ڈالنا پڑے تو ڈال لو، لیکن سمجھو، اور بالکل آسان ہے، اللہ کے کلام کے اندر مشکل نہیں ہے، اللہ کا کلام بہت آسانی سے سمجھ میں آتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یار، لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اتنا آسان، 17 علوم رہے تو سمجھ میں آتا، نہیں تو نہیں، یہ تو غلط بات ہے نا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ
فہل من مدکر، ہم نے قرآن کو آسان بنا دیا ہے کوئی قرآن کریم سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ ہم نے قرآن کو آسان بنا دیا، رب کہہ رہا ہے کہ میں نے قرآن کو آسان بنایا، لوگ کہتے ہیں کہ نہیں 17 علوم چاہیے۔ اب دیکھیے زمین اور آسمانوں کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، اور اس نے زمین اور آسمانوں کو کتنے دنوں میں پیدا کیا؟ 6 دنوں میں پیدا کیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمانوں کو 6 دنوں میں پیدا کیا تو کس کی مدد لی؟ کس کی مدد لی؟ اللہ نے کسی کی مدد لی؟ کوئی آئے تھے کیا؟ کوئی پیغمبر آئے تھے؟ کوئی ولی آئے تھے؟ کوئی صحابی آئے تھے؟ کوئی نیک لوگ آئے تھے؟ دنیا میں انسان پیدا ہی نہیں ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان کو جب بنا دیا، جب زمین آسمان سورج چاند ستارے جمادات نباتات انسان جنات ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کرنے پر قادر ہے، اور وہاں اللہ تعالیٰ نے اپنا کوئی پارٹنر نہیں بنایا۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اللہ فلاں کے بغیر ہماری دعا ہی نہیں سنتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کی دماغ میں بھیجا نہیں ہے، بھوسا ہے۔ اب بات سمجھ میں؟ پھر بھی نہیں بول رہے ہیں آپ لوگ؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ سمجھ میں آئی تو مجھے بھی خوشی ہوگی کہ ہاں لوگ سمجھ رہے ہیں، ورنہ پھر بولتے چلے جائیں گے۔ ایک استاد جو ہے وہ کلاس روم میں سمجھا رہے تھے، سمجھاتے پوچھنے لگے گھسا کیا؟ سب بولنے لگے ہاں گھس گیا۔ ایک لڑکے کو اٹھا کر کے پوچھنے لگے گھسا کیا؟ نہیں استاد دم باقی ہے۔ کیوں؟ بولے تو چوہا اندر گیا تھا، نیچے سے دم لٹک رہی تھی۔ نہیں دم باقی ہے۔ تو اگر ایسا آپ بولیں گے چوہا چلے گا دم لٹک رہی ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ کلاس روم میں نہیں ہیں، باہر ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ چیز ہے توحید ربوبیت اور اس کے تعلق سے۔ اب دیکھیں رب کس کو کہتے ہیں؟ رب مانے پرورش کرنے والا، پالنے والا، حفاظت کرنے والا، نگہبانی کرنے والا۔ اردو میں بہت سارے ترجمے اس کے ہوتے ہیں، معنی مفہوم ہوتا ہے۔ اب دیکھیے ساری دنیا کے اندر روزی کا انتظام کس نے کیا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ جو آسمانوں میں مخلوق رہتی ہے ان کے روزی کا انتظام، جو زمین پر رہتے ہیں ان کی روزی کا انتظام، جو پانی کے اندر رہتے ہیں ان کی روزی کا انتظام، جو زمین کے اوپر رہتے ہیں، جو زمین کے نیچے رہتے ہیں، سب کے روزی کا انتظام کون کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کر رہا ہے۔ معمولی ہاتھی دیکھو کتنا بڑا جانور ہے، اس کو ٹنوں کے حساب سے پتے چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کا بھی روزی کا انتظام کیا ہوا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ویل مچھلی دیکھیں آپ لوگ، وہ تو ٹنوں میں رہتی ہے، 20 ٹن 25 ٹن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے روزی کا انتظام کیا ہوا ہے۔ یہ تو جانور اور دیگر مخلوقات کے لیے۔ اچھا سمندر کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، وقت نہیں بہت ساری تفصیل اس کی ہے، میں ایک مثال دینے جا رہا ہوں۔ سمندر کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے سمندر کے ذریعے سے تمہارے لیے روزی کا انتظام کیا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ سمندر کے ذریعے سے ہم نے تمہارے لیے روزی کا انتظام کیا۔ اب آپ سوچ رہے ہیں مولانا سمندر سے روزی کہاں ملتی ہے؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے سمندر کے اندر شپ چلتی ہے، کارگو چلتا ہے ایک دنیا سے دوسری دنیا کو۔ اب اس کے اندر چلانے والا ہے، کام کرنے والے ہیں، مینیجر ہیں، یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر سے کلیکشن کر رہے ہیں۔ ساری دنیا والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک شپ کے ذریعے سے روزی دے رہا ہے، سب اپنا اپنا پیٹ پال رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد سمندر سے مچھلی نکل رہی ہے، مچھلی پکڑنے والے الگ، جال بنانے والے الگ، سمندر میں جا کر کے پکڑنے والے الگ، مارکیٹ میں لانے والے الگ، پھر ہول سیل بیچنے والے الگ، وہاں سے دوسری مارکیٹ میں، پھر وہاں سے تیسری مارکیٹ میں، وہاں سے چوتھی مارکیٹ میں، پھر وہاں سے لے جا کر کے لوگ گلی محلے میں لا کر کے بیچ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب لوگوں کے لیے روزی کا انتظام کیا ہوا ہے۔ اور پھر اس کے بعد دیکھو زمین سمندر سے ہیرے نکلتے ہیں، جواہرات نکلتے ہیں، لولو اور مرجان نکلتے ہیں۔ حالانکہ وہ پانی کا قطرہ ہوتا ہے، پانی کا ایک قطرہ ہوتا ہے، سیپی اپنا منہ کھولے کھڑے رہتی ہے، پانی کا ایک قطرہ گرتا ہے، وہ اپنا منہ بند کر لیتی ہے، سمندر کی تہ میں جا کر کے بیٹھتی ہے، غوطہ مارنے والا جاتا ہے، اس کو نکال کر لاتا ہے، کھولتا ہے، اس میں سے موتی نکلتی ہے۔ حالانکہ وہ پانی کا ایک قطرہ جس کی ہماری نظر میں کوئی قدر نہیں ہے، لیکن مارکیٹ میں وہی موتی کی شکل میں جب بکتا ہے تو لاکھوں کی شکل میں بکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے روزی کا انتظام نہیں کیا ہے؟ کتنی مثالیں دی جا سکتی ہیں آپ لوگوں کو، کتنی مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ تو ساری کائنات کا جو رب ہے وہ کون ہے؟
اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، یہی توحید ربوبیت ہے۔ اگر آپ نے رب کو سمجھ لیا تو آپ نے سب کچھ سمجھ لیا، اگر آپ نے رب کو نہیں سمجھا تو اس کا مطلب آپ نے کچھ نہیں سمجھا۔ اب ایک آدمی توحید ربوبیت کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے، اس کی ربوبیت کیا ہے، جب یہ سمجھ لیتا ہے، سمجھ لینے کے بعد اب اس کو توحید الوہیت پر عمل کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ توحید الوہیت کے معنی کیا ہیں؟ جی بولیے۔ دیکھیں جواب بالکل آسان ہے۔ الوہیت معنی الہ، اللہ تبارک و تعالی۔ توحید الوہیت کا معنی یہ ہے کہ ہماری ہر عبادت کے لائق کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہے۔ ہماری عبادت کے لائق کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی۔ عبادت میں کل کی کل چیزیں آ جاتی ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تقوی، توکل، پرہیزگاری، صدقہ، خیرات، قربانی، جینا مرنا، ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ یعنی توحید الوہیت کا مطلب یہ ہے کہ اپنی ہر عبادت خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے۔ اس کو کہتے ہیں توحید الوہیت۔ اب اس کی مثال کیا ہے؟ سورہ نحل، اس کی دلیل سورہ نحل کی آیت نمبر 36 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کیا رب العالمین کا فرمان ہے، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت کے اندر ایک رسول کو بھیجا ہے، اور ان کی دعوت کیا تھی؟ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، عبادت اگر کرنا ہے تو کس کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ عبادت اگر کرنا ہے تو کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی۔ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، عبادت اللہ کی کرو اور طاغوت سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ عبادت کس کی کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ طاغوت کس کو کہتے ہیں؟ کوئی بتا سکتے ہیں طاغوت کے معنی کیا ہیں؟ جی جھاڑ پھونک، طاغوت جی نہیں، بت پرستی۔ اور بولو، قریب قریب جا رہے ہیں آپ لوگ۔ چلیے میں سمجھا دیتا ہوں۔ طاغوت کا معنی عربی میں ہوتا ہے، اہل علم نے بیان کیا ہے، خاص کر شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کل ما یعبد من دون اللہ فہو الطاغوت، کل ما یعبد من دون اللہ فہو الطاغوت۔ اللہ کے علاوہ جس کی بھی پوجا کی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ طاغوت ہے۔ فرعون کیا تھا؟ فرعون کیا تھا؟ طاغوت۔ انہیں کیا کہتا تھا؟ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ اللہ کے سامنے وہ اپنی ربوبیت کو پیش کرتا تھا، اپنی الوہیت کو پیش کرتا تھا کہ میرے سامنے سجدہ کرو، میں تمہیں پال رہا ہوں، میں تمہیں روزی دے رہا ہوں، سب کچھ دے رہا ہوں۔ تو اللہ کے علاوہ جس کی بھی پوجا کی جائے، پرستش کی جائے، وہ کیا ہے؟ طاغوت ہے۔ مثال کے طور پر کوئی درخت کی پوجا کرتے ہیں تو وہ کیا ہے؟ درخت طاغوت ہے۔ جانور کی پوجا کرتے ہیں تو وہ کیا ہے؟ طاغوت ہے۔ زندے یا مردے انسان کی پوجا کرتے ہیں تو وہ کیا ہے؟ طاغوت ہے۔ سورج، چاند، ستارے، ان تمام چیزوں کی پوجا اگر کی جاتی ہے تو یہ کیا ہے؟ طاغوت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام نبیوں کی دعوت یہی تھی کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت کی عبادت سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ خالی یہ چھوٹا سا جملہ جو ہے بہت معنی اور مطلب رکھتا ہے اپنے اندر۔ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، طاغوت مانے اللہ کے علاوہ جس کی بھی پوجا اور پرستش کی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ طاغوت ہے۔ تو ہمیں عبادت کس کی کرنی چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے۔ ایک دوسرا مقام قرآن کریم کا سورۃ الانبیاء، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 22، آیت نمبر 22 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وَلَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ لَفَسَدَتَا، وَلَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ لَفَسَدَتَا، اگر اس دنیا کے اندر دو خدا ہوتے تو کیا ہوتا؟ لفسدتا، یہ آپس میں فساد مچاتے، فتنہ کرتے، لڑائی اور جھگڑے پیدا کرتے۔ کیسے؟ اگر اس دنیا کا نظام دو خدا چلاتے تو دنیا کے اندر جھگڑے ہوتے دونوں خداؤں کے۔ کیسے؟ یہ کہتا بارش نازل کرو، دوسرا کرتا نہیں 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 گناہ زیادہ ہے، روک لو۔
یہ کہتا ہے گناہ زیادہ ہو گئے ہلاک کرو، دوسرا کرتا نہیں وہ توبہ کرنے والے ہیں ہلاک مت کرو۔ اگر دو خدا ہوتے سنسار میں تو جو دونوں جدا ہوتے سنسار میں۔ اس دنیا کے اندر دو خدا ہو ہی نہیں سکتے، ایک ہی اللہ تعالی ہے جو ساری دنیا کو چلا رہا ہے۔ کسی ملک کے دو پریزیڈنٹ ہو سکتے ہیں؟ ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ کسی ملک کے دو وزیر اعظم، دو پرائم منسٹر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ نائب ہو سکتا ہے لیکن ڈائریکٹلی کسی ملک کے دو پریزیڈنٹ نہیں ہو سکتے اور دو پرائم منسٹر نہیں ہو سکتے۔ تو جس طرح کسی ملک کو چلانے کے لیے دو پریزیڈنٹ نہیں ہو سکتے، دو پرائم منسٹر نہیں ہو سکتے، تو ساری کائنات کو چلانے کے لیے اللہ کے علاوہ 2 3 4 5 6 7 8 کیسے ہو سکتے ہیں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ چیز اگر آپ سمجھیں گے تو انشاءاللہ تعالی توحید الوہیت آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ ایک اور خالص اپنے رب ہی کی عبادت کریں گے۔ کتنی قسمیں ہوگی توحید کی؟ 2 قسمیں ہوں گی۔ توحید الوہیت بھی آپ کے سامنے آ گئی، توحید ربوبیت بھی آ گئی، اب ہے توحید کی تیسری قسم، توحید اسماء و صفات۔ تو آئیے توحید اسماء و صفات کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس میں 2 چیزیں ہیں، ایک ہے اسماء اور دوسرے ہے صفات۔ اسماء کے معنی نام اور صفات کے معنی اس کی صفتیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفتوں کو ماننا۔ کیسے؟ اللہ کے نام اور صفات کو ماننا کہ وہ ہر نقص اور مخلوق کے مشابہ ہونے سے پاک ہے۔ ہر نقص سے، نقص یعنی کمزوری اس کے اندر نہیں ہے، اور مخلوق کے مشابہ ہونے سے پاک ہے، یعنی اس کی جتنی چیزیں ہیں وہ کسی انسان سے، کسی جن سے، کسی دیگر مخلوقات سے ملتی جلتی نہیں ہے۔ ہر عیب سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک ہے۔ ایک جو ہے مثال قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ اعراف کی آیت نمبر 18 کے اندر، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ اچھے نام یعنی اسماء حسنہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، انہی ناموں سے تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارو۔ اور جیسے وہ حدیث بھی آپ سنتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی آدمی اسماء حسنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پڑھتا ہے اور دعا کرتا ہے ان ناموں کے وسیلے سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو بھی قبول کرتا ہے۔ اور جس نے ان ناموں کو یاد کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ جنت میں جائے گا۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو حسن کہا ہے۔ اس طرح کی بے شمار احادیث ہیں۔ اسماء حسنہ یعنی اللہ تعالیٰ کے نام اور اس کی صفتوں کو ماننا بغیر نقص کے اور انسانوں کے مشابہ ہونے کے کوئی چیز نہیں ہے، اس کو ماننا یہ ہے توحید اسماء و صفات۔ اب دیکھیے ایک مثال دے دیتا ہوں کیونکہ اس پہ بہت لمبی باتیں گفتگو ہو سکتی ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ سمیع بصیر، یہ ہے سورہ مجادلہ آیت نمبر 1، اس کا آخری ٹکڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ سمیع بصیر، اللہ تبارک و تعالی سمیع مانے سننے والا، بصیر مانے دیکھنے والا۔ اللہ تبارک و تعالی سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اچھا ہم بھی سنتے ہیں، اللہ بھی سنتا ہے، دونوں برابر ہے؟ ہم بھی دیکھتے ہیں، اللہ بھی دیکھتا ہے، دونوں برابر ہے؟ نہیں۔ ہمارا سننا لمیٹڈ ہے۔ ہمارا سننا کیا ہے؟ لمیٹڈ ہے۔ ہم زیادہ سے زیادہ 50 میٹر کی سن سکتے ہیں، 100 میٹر کی سن سکتے ہیں، چلو زیادہ بولے تو اور آگے چلے جاؤ میٹر کے حساب سے، لیکن ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں میٹر سے ہم سن سکتے ہیں؟ نہیں، ہمارے اندر وہ سینس نہیں ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالی سنتا ہے، کوئی یہ نہ سمجھے اللہ تعالی ہماری طرح سنتا ہے۔
اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری طرح دیکھتا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سنتا ہے جیسے اس کے لائق ہے، وہ دیکھتا ہے جیسے اس کے لائق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر دوسری جگہ ارشاد فرمایا لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، تم اس کو نہیں دیکھ سکتے لیکن وہ تم کو دیکھ سکتا ہے، وہ اللطیف الخبیر، وہ باریک بھی ہے اور ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ تو یہ توحید اسماء و صفات، باقاعدہ اس کے لیے الگ سے ایک لیکچر چاہیے، یہ بہت اہم موضوع ہے یہ توحید اسماء و صفات۔ میں سمجھتا ہوں آپ کی جانکاری کے لیے اتنا کافی اور وافی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ جو توحید کی 3 قسمیں ہیں، کوئی کہنے والا یہ بھی کہہ سکتا ہے مولانا یہ تمہارے عالم لوگاں بنائے ہیں، توحید ربوبیت الگ ہے، توحید الوہیت الگ ہے، توحید اسماء و صفات ہے، آپ اپنے طرف سے بنائے ہیں، کوئی قرآن کی دلیل ہے کیا؟ تو اس کے لیے شیخ صالح العثیمین رحمہ اللہ نے قرآن میں سے ان تینوں توحید کی قسموں کے بارے میں دلیل کے طور پر اس آیت کو پیش کیا ہے۔ وہ کون سی آیت ہے؟ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مریم کی آیت نمبر 65 کے اندر 65 کے اندر اس کو بیان کیا ہے۔ آیت نمبر کون سی ہے؟ 65۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا رب السماوات والارض وما بینہما، زمین اور آسمان ان تمام کے اندر جتنی ساری مخلوقات ہیں ان کا رب کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ یہ ہے توحید ربوبیت کی دلیل۔ شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ انہوں نے دلیل کے طور پر پیش کیا ہے رب السماوات والارض وما بینہما، زمین آسمانوں کے اندر جو کچھ ہے اس کا رب اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، یہ ہے توحید ربوبیت کی مثال۔ اور دوسرے ہے فاعبدہ واصطبر لعبادتہ، یہ ہے توحید الوہیت، یہ اس کی دلیل ہے۔ اور تیسری ہے حل تعلم لہ سمیہ، یہ ہے توحید اسماء و صفات۔ ایک ہی آیت میں تینوں دلیلیں موجود ہیں، رب السماوات والارض وما بینہما توحید ربوبیت، فاعبدہ واصطبر لعبادتی توحید الوہیت، حل تعلم لہ سمیہ توحید اسماء و صفات۔ تو معلوم کیا ہوا، اگر اہل علم اس کو الگ الگ انداز سے تقسیم کرتے ہیں تو اس میں ان کی عقل کا دخل نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ کتاب و سنت کو سامنے رکھتے ہوئے دلیل دیتے ہیں، اور اس طریقے سے جب ہمارے سامنے یہ تمام چیزیں سمجھ میں آئیں گی تو توحید کو سمجھنے میں ہمارے لیے آسانی ہوتی ہے۔ جب آپ نے توحید کو سمجھ لیا ہے تو اس کی ضد کیا ہے؟ اس کی ضد کیا ہے؟ شرک ہے۔ کیونکہ جب ہم توحید کو سمجھ رہے ہیں تو اس کی ضد کو، اس کے اپوزٹ کو بھی سمجھنا ضروری ہے، اور وہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ توحید کی تینوں قسمیں سمجھ میں آ گئی۔ توحید ربوبیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنا خالق مالک ماننا، اور توحید الوہیت کا مطلب یہ ہے اپنی تمام عبادتیں اللہ کے لیے خالص کرنا۔ توحید اسماء و صفات کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں اسماء و صفات کو ماننا بغیر نقص کے اور بغیر مخلوق کے مشابہت کے ماننا۔ اب ہم آتے ہیں توحید کی ضد شرک پر، کیونکہ جب تک ہم شرک پر نہیں بولیں گے تب تک توحید سمجھ میں نہیں آتی۔ توحید کے معنی کیا، شرک کے معنی کیا ہیں؟ کون بتا سکتے ہیں؟ اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کی جائے۔ دیکھیں اس کو ایسا سمجھیں، کسی چیز کے اندر، شرک کے معنی کیا ہیں؟ کسی چیز کے اندر کسی کو حصہ دینا، کسی چیز کے اندر کسی کو حصہ دینا یا شامل کرنا، اور وہ شامل کرنا یا حصہ دینا کم ہو یا زیادہ، اس کو کہتے ہیں شرک۔ دوبارہ میں پیش کر رہا ہوں، کسی چیز کے اندر کسی کو حصہ دینا
یا شامل کرنا، چاہے وہ کم ہو یا زیادہ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ شرک کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر وقت کا ایک بادشاہ ہے، وقت کا کیا ہے؟ عبادتی کی، تو کیا ہوگا اس کے نتیجے میں؟ نتیجے میں یہ ہوگا کہ اگر آپ کوئی جرم کرتے ہیں، پولیس پکڑ کر کے لے جائے گی، آپ کو جیل میں ڈالا جائے گا، یا بادشاہ آپ کے اس جرم کو دیکھ کر کے آپ کو معاف کر کے جیل سے بھیج بھی سکتا ہے، واپس کر سکتا ہے۔ لیکن آپ ایک دوسرا کام کر رہے ہیں، بادشاہ کا تختہ پلٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، بادشاہ آپ کو چھوڑے گا؟ نہیں سمجھے؟ جرم کر رہے ہیں تو بادشاہ آپ کو جیل میں اندر بھی ڈال سکتا ہے، چھوڑ بھی سکتا ہے، لیکن بادشاہ کا تختہ پلٹنا چاہ رہے ہیں آپ، اب بادشاہ آپ کو چھوڑے گا؟ چھوڑے گا؟ نہیں چھوڑے گا۔ شرک اسی معنی میں آتا ہے، ایک ہے جرم کرنا، کوئی غلطی کرنا، اگر کوئی آدمی نماز نہیں پڑھ رہا ہے، روزہ نہیں رکھ رہا ہے، چوری کر رہا ہے، زناکاری کر رہا ہے، بدکاری کر رہا ہے، غیبت کر رہا ہے، بہت سارے گناہ کے کام کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن چاہے تو اس کے گناہ کو معاف کر سکتا ہے، یا اسے جہنم میں سزا دے کر کے بعد میں کہاں داخل کر سکتا ہے؟ جنت میں داخل کر سکتا ہے۔ لیکن ایک آدمی شرک کر کے دنیا سے جا رہا ہے، اللہ کا تختہ نہیں، اللہ اس کے بغیر نہیں سنتا، اللہ اس کے بغیر نہیں جانتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہے گا؟ جب تو دنیا میں میری ذات میں شریک کرتا تھا، اب تجھے جنت میں کوئی جگہ نہیں ہے، میرے سے بغاوت کرتا، میرا تختہ پلٹتا، میری ذات کے اندر دوسروں کو شریک ٹھہراتا، اللہ تعالیٰ کہتا اب جا سیدھے اوندے منہ گھسیٹ کر کے اسے کہاں داخل کریں گے؟ جہنم میں داخل کریں گے۔ یہ سمجھیں آپ۔ ایک دوسری مثال دے دیتا ہوں سمجھنے کے لیے۔ اگر کوئی عورت، شادی شدہ لوگوں کو جلدی سمجھ میں آتی، دیکھو یہ مثال، اگر کوئی عورت اپنے شوہر سے یوں کہتی ہے تو ہی میرا شوہر ہے، تو ہی میرا شوہر ہے، شوہر خوش، محبتیں شروع۔ جملہ صحیح ہے غلط ہے؟ صحیح ہے۔ اگر کوئی عورت اپنے شوہر سے کہتی ہے ارے تم ہی میرے شوہر ہیں، تو شوہر خوش ہو جاتا، ماشاءاللہ، اس کا مطلب میں اس کا شوہر ہوں، یہ جتا رہی ہے، اور اچھی بات ایسے ہونا چاہیے۔ اگر شوہر سے بیوی یوں کہتی ہے تو بھی میرا شوہر ہے، تو بھی میرا شوہر ہے، تو شوہر کیا؟ مار ڈالوں گا، کاٹ ڈالوں گا، لڑائی جھگڑے شروع۔ دیکھیں فرق کیا ہے، ایک ہے ہی اور دوسرا ہے بھی۔ ہی اور بھی میں یہی فرق ہے، ہی میں محبتیں ہوتی ہیں، بھی میں جھگڑے ہوتے ہیں۔ اللہ ہی میرا خالق ہے، اللہ ہم سے محبت کرے گا، اللہ ہی میرا خالق ہے، اللہ محبت کرے گا۔ اللہ بھی میرا خالق ہے، اس کا مطلب دوسرے جگہ منہ ماری کرتا ہوں تو بھی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا، اس کو یوں سمجھتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ کیا مطلب ایاک نعبد؟ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہی ہے، اس کا معنی اور مفہوم بھی یہی ہے۔ اب اگر کوئی آدمی یوں کہتا ہے ایاک نعبد، ہم تیری بھی عبادت کرتے ہیں، کا مطلب یہ ہے ہمارے پاس کھڑے سو بھی ہے، سوئے سو بھی ہے، لیٹے سو بھی ہے، چلتے پھرتے سب ہے، زندے بھی ہیں، مردے بھی ہیں، ہم ان کی بھی عبادت کرتے ہیں، ضرورت پڑی تو تیری بھی عبادت کر لیتے ہیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم تجھ سے بھی مدد مانگ لیتے ہیں، کیونکہ دوسرے بھی ہیں مدد مانگنے کے لیے، ضرورت پڑی تو تجھ سے بھی مانگ لیتے ہیں۔ یہ ہی کہنے کی وجہ سے آدمی توحید پرست بن جاتا ہے، بھی کہنے کی وجہ سے آدمی مشرک بن جاتا ہے۔ کیا کہنا پسند کریں گے؟ کیا کہنا پسند کریں گے؟ ہی۔ تو اس لیے جو ہے وہ جملہ یاد رکھو، عورت کہتی ہے کہ تم ہی میرے شوہر ہو، اور عورت اگر یہ کہتی ہے کہ تم بھی میرے شوہر ہو،
تو کوئی بھی شوہر برداشت نہیں کرتا۔ سوچو اور غور کرو، اگر عورت یہ کہتی ہے کہ تم بھی میرے شوہر ہو، ایک مرد کی غیرت یہ ہے کہ اپنے میاں بیوی کے درمیان کسی تیسرے کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ کہتا ہے کہ میں نے تجھے پیدا کیا، میں کھلا رہا ہوں پلا رہا ہوں، اور تو کہتا ہے کہ انہیں بھی دیتا ہے، انہیں بھی داتا ہے، انہیں بھی بچے دیتا ہے، انہیں بھی روزی دیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ میرے پاس آئے گا نا تب میں بتاؤں گا کہ کون کون کیا کیا دیتا ہے۔ تو اس لیے ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننے میں ہی عافیت ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 116 کے اندر ارشاد فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کر دیتا ہے لیکن شرک کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ ان الشرک لظلم عظیم۔ سب سے بڑا اگر کوئی شرک ہے اللہ کی ذات پر وہ کیا ہے؟ سب سے بڑا اگر گناہ ہے اللہ کی ذات پر تو وہ کیا ہے؟ سب سے بڑا گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر شرک ہے۔ اس لیے ہر انسان کو چاہیے کہ وہ شرک سے اپنے آپ کو بچائے۔ قرآن کریم کی بہت ساری آیتیں ہیں۔ اب آئیے ایک حدیث پیش کرتے ہوئے اپنی بات کو میں ختم کرنے دیتا ہوں۔ آخری بات، اسی پر اپنی بات ختم ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اور یہ بڑی مشہور روایت ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کو کبھی پسند نہیں کرتا۔ یہ توحید کی ضد ہے، شرک کو پسند نہیں کرتا۔ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تشرک باللہ شیئا وَإِن قُطِّعْتَ وَإِن حُرِّقْتَ، کہ شرک کبھی نہیں کرنا، شرک کبھی نہیں کرنا اگر تم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے یا تم کو جلا دیا جائے۔ اگر تمہارے ٹکڑے کر دیے جائیں، ٹکڑے ہونا منظور کر لو، اپنے آپ کو جلانا منظور کر لو، لیکن شرک کرنا کبھی اپنے آپ کو منظور نہ کرو۔ آج کے دور کے اندر شرک کو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایک بہت بڑی نیکی ہے۔ شرک نیکی نہیں ہے، شرک اللہ کی ذات پر سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو اس لیے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ توحید پر وہ اپنی زندگی گزارے اور شرک سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے۔ الحمدللہ آج کے درس میں ہم نے یہ سیکھا ہے کہ توحید کس کو کہتے ہیں، توحید کی قسمیں کون سی ہیں، اور پھر توحید کی ضد شرک کس کو کہتے ہیں، اس کا معنی اور مطلب میں نے بالکل مختصر آپ کے سامنے پیش کیا ہے وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ میں آخر میں اللہ تعالیٰ کے شکر گزاری کے ساتھ ساتھ آپ تمام کا اور ذمہ داروں کا شکر ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ ذمہ داروں نے الحمدللہ ہمیں طلب کیا، بلایا، اور الحمدللہ آپ لوگ یہاں بڑے ہی اطمینان اور سکون کے ساتھ ان باتوں کو سنتے رہے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو توحید پر جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرما، جب تک ہمیں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، اور خاتمہ بالخیر فرما۔ آمین رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔